نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی او کما قال علیہ السلام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگانی نگاہ محبت بادک شان خم خانہ قرآن و سنت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کے ساتھ 2 احادیث مبارکہ وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ نون والقلم نزول کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ پہلی صورت ایک ہے مصحف کی قرآن کی ترتیب، جو ہمارے سامنے کتاب ہے قرآن پاک ہے۔ ایک صورتوں کی ترتیب یہ ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا ہے نا، اسی طرح ان آیات کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب کو بھی اللہ رب العزت نے محبوب پر الہام اور وحی کیا ہے۔ توقیفی سے کہتے ہیں جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے قرآن پاک کو لکھنے والوں کو فرما دیتے کہ ان آیات کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر رکھ دیا جائے، لکھ دیا جائے۔ بہت ساری آیات ہیں جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں اور
وہ سورت مکی کہلاتی ہے۔ سورت مکی ہے لیکن آیات اس کے اندر مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جو بعد میں ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو فلاں سورت کے اندر درج کر دیا جائے۔ تو مصحف کا اعتبار اور پھر نزول کا اعتبار، یہ جو سورہ نون والقلم ہے، نزول کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے۔ پہلا سورہ کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، سورہ اقرا، سورہ خلق۔ یہ پہلی سورت ہے جو اللہ رب العزت نے غار حرا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل فرمائی۔ جبریل امین پہلی وحی لے کر، شبنم وحی کا پہلا قطرہ لے کر جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اور اس کے بعد دوسری سورت، آیات کی بات نہیں ہو رہی، سورت کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری سورت جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی، محبوب پر اتاری، وہ سورہ نون والقلم ہے۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، وحی کا آغاز ہوا، اگر اس دور، اس وقت کے حالات جو ہیں، جو لوگوں کے اخلاق تھے، جو معاملات تھے، جو ان کے رہنے سہنے کا طریقہ تھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کا مطالعہ کریں، عرب کی حالت کیا تھی، ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، شراب نوشی ان کے ہاں کوئی جرم نہیں تھا، زنا ان کے ہاں کوئی جرم نہیں تھا، جھوٹ ان کے ہاں کوئی گناہ نہیں تھا، بددیانتی ان کی گٹی کے اندر تھی، وعدہ خلافی وہ کرتے تھے، اپنے بھائیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، دوسروں کی عزت اور ناموس کو پائمال کرتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ کعبہ جیسی پاک طیب جگہ کے اندر بھی انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، لات و عزا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سارے ماحول میں جب ہر طرف گندگی ہی گندگی ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے، گناہ ہی گناہ ہے، تو وقت کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ جو انسان کے اندر جرم ہو، جو انسان کے اندر عیب ہو، اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ایک معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک گناہ کا اندیا زیادہ پایا جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جھوٹ کے بارے میں کہا جائے، شراب نوشی کے بارے میں منع کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، اس کا علم ازلی دیکھیں کہ اس طرح کا ماحول ہے مکے کا، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہے پہلی وحی کے اندر کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، بے ایمانی کو چھوڑ دو، بددیانتی کو چھوڑ دو۔ یہ سارے احکام بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی وحی جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے اس معاشرے کو دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ اقرا۔ اقرا تعلیم کا، پڑھنے پڑھانے کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، تعلیم کا، علم کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے کہ پہلی وحی جو کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم زنا چھوڑ دو،
تم شراب نوشی چھوڑ دو، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں قرآن نے منع کی ہیں، لیکن بعد میں منع کی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے، اپنے محبوب کے امتیوں کو، محبوب جن کی طرف مبعوث ہوا ہے، ان کے لیے جو اللہ رب العزت پہلا پیغام دے رہا ہے، پہلی وحی نازل کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کہا محبوب کو جا رہا ہے، اور پیغام امت کو دیا جا رہا ہے کہ اس امت سے کہو، ان لوگوں سے کہو تعلیم حاصل کرو۔ جب تمہیں تعلیم آ جائے گی، علم آ جائے گا کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، تو پھر خود بخود تم اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اس کی اویئرنس دی جا رہی ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیشن دی جا رہی ہے کہ امت سے کہا جائے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ اور جو قوم میں جو امتیں تعلیم کا دامن پکڑ کے رکھتی ہیں وہ عروج کرتی ہیں، اور جو تعلیم کو، علم کو چھوڑ دیتی ہیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں دوسری وحی اس مرتبے پر آ جاتی، چلو ایک حکم دے دیا ہے، ایک پیغام دے دیا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے، تو اس کے بعد پھر کہا جاتا کہ اب تم نے بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، شراب نوشی نہیں کرنی، بت پرستی نہیں کرنی۔ لیکن اللہ رب العزت دوسری وحی جو کر رہے ہیں، دوسری سورت جو نازل کر رہے ہیں، وہ بھی نون والقلم، اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ نون والقلم، قسم ہے نون کی اور قسم ہے قلم کی، یعنی اللہ رب العزت جو ذریعہ علم ہے، جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں تعلیم کی، علم کی، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ قرن اولا کے لوگ، وہ معاشرے کے اندر عزتیں پانے والے تھے، مرتبہ پانے والے تھے، مقام پانے والے تھے۔ اب ان کو ہر طرف سے عزتیں مل رہی تھی۔ آج امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ اس کی سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کی جو پہلی تعلیم ہے، پہلا حکم ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تعلیم حاصل کرنی چھوڑ دی ہے۔ یہاں صرف ایک بات اور بھی واضح کر دوں، یہاں صرف اقرا سے مراد یہ کتاب نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ مطلق حکم دیا گیا ہے، اقرا، پڑھیے۔ اس میں سارے علوم شامل ہیں، وہ سائنس کے علوم ہوں، میڈیکل کے علوم ہوں، وہ کوئی بھی علم ہو، اللہ رب العزت اس علم کے حاصل کرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے تعلیم کو حاصل نہیں کیا، آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے۔ اور جب ہم علم پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اس وقت بادشاہی حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ تو ہمارے زوال کا سبب، ایک سبب من جملہ اسباب میں سے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے۔ ہمارا زیادہ زور جو ہے وہ پیسے کی طرف، دنیا کی طرف، معاش کی طرف چلا گیا ہے، اور جس وجہ سے ہر وقت ہم پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ابتدائی گفتگو کا جو لب لباب ہے، محاصل ہے، نتیجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت پہلی وحی فرما رہے ہیں اقرا، اور دوسری جو صورت نازل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نون والقلم۔ دونوں کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے۔ اب نون سے کیا مراد ہے اور قلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نون کی قسم، والقلم، اور قلم کی قسم۔ نون مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے نون سے جو مراد لی ہے وہ دوات لی ہے۔ نون کی جو شکل ہے نا، وہ انک پارٹ جس کے اندر سیاہی ڈالی جاتی ہے، دوات۔ آپ دوات دیکھیں گے نا، اب تو چکر ختم ہو گیا دوات کا اور قلم کا۔
اب تو کمپیوٹر آ گیا ہے، قلم اور پینسل بھی چھوڑ دی گئی ہے، آہستہ آہستہ اس کو چھڑایا جا رہا ہے۔ کوئی دور تھا، آپ سب ہم اس دور سے گزرے ہیں، کہ تختی لکھا کرتے تھے، سیاہی بناتے تھے، سیاہی لا کر اس کے اندر قلم، اور پھر قلم کو تیار کرتے تھے۔ 4 مرحلوں سے قلم گزرتی تھی، 4 مرحلوں سے قلم، اس کے اندر ایک خط لگاتے تھے، چیرا دیتے تھے، پھر آگے اس کا قط بناتے تھے۔ یہ 4 مرحلے تھے جہاں سے ہم گزر کر قلم کو گزار کر پھر اس کی لکھائی کیا کرتے تھے۔ تو نون وہ دوات کی مانند ہے، اور قلم جو پینسل ہے وہ ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اب اس دوات کے اندر کیا ہوتا تھا؟ اس دوات کے اندر سیاہی ہوتی تھی۔ 2 چیزیں، 2 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس دوات کے اندر جو چیز ہوتی تھی۔ ایک کہتے تھے اس کے اندر سیاہی ہے، چاہے وہ کالے رنگ کی ہو چاہے وہ نیلے رنگ کی ہو، اور ایک کہتے تھے اس کے اندر روشنائی ہے۔ دوات کے اندر روشنائی ہے، 2 لفظ استعمال کرتے تھے ہم۔ اب اللہ رب العزت کا کلام دیکھیں، اللہ دوات کی قسم اٹھا رہا ہے اور قلم کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو نون دوات کی قسم، جس دوات کے اندر سیاہی ہے، اور قلم سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھا ہے کہ یہاں قلم سے مراد، جو ہم ظاہر قلم لے رہے ہیں، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ قلم ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم۔ ان حدیث کا مطالعہ کریں اور آپس میں تطبیق دیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا۔ پھر وہی نبی فرما رہا ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہی نبی کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، نوری۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ نوری سے مراد وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے، وہ نور بھی نور مصطفیٰ ہے، وہ قلم بھی مصطفیٰ ہے، وہ لوح بھی مصطفیٰ ہے۔ ساری ابتدا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات۔ اور اسی بات کا اظہار علامہ اقبال کر رہا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط کا حباب۔ اقبال کہہ رہا ہے، اسی بات کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ قلم بھی حضور کی ذات، وہ لوح بھی حضور کی ذات، وہ عقل بھی حضور کی ذات۔ یہ عقل جو ہے نا، عقل کل، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر آپ عقل مصطفیٰ کے حوالے سے پڑھیں نا، تو اس شاک نے کیا کیا باتیں کی ہیں کہ ساری کائنات کی عقل جو ہے نا، ساری کائنات کی عقل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا ایک ذرہ ہے، ایک ذرہ ہے۔ ساری کائنات کی عقل کو اکٹھا کیا جائے تو جس طرح سمندر کا ایک قطرہ ہوتا ہے، صحرا کا ایک ذرہ ہوتا ہے، ساری کائنات کی عقل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کا جو سمندر ہے اس کا ایک قطرہ ہے۔ تو یہ عقل کل ذات مصطفیٰ جو پہلے اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا کیا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، قلم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، لوح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اب اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے، نون والقلم، قسم ہے دوات کی اور قسم ہے قلم کی، اپنے محبوب کی۔ اس دوات کے اندر جو سیاہی ہے، قلم کا کام ہے دوات کے اندر سے سیاہی کو نکالنا، سیاہی کو
آپ اس کے اندر ڈوبتے ہیں، قلم کو رکھتے ہیں، قلم پھر وہاں سے سیاہی لیتا ہے، نکالتا ہے، اور پھر وہ نقش منقش ہوتا ہے کاپی پر، کاغذ پر۔ تو اللہ فرمائے قسم ہے اس دوات کی جس کے اندر سیاہی ہے۔ یہ دوات کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوات سے مراد سینہ مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے نا، اس کا سینہ ہے، قلب جسے کہتے ہیں، سینہ جسے کہتے ہیں، اس سے مراد سینہ مخلوق ہے، قلب مخلوق ہے، اور قلم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اس سینہ مخلوق کی جو دوات ہے، اس کے اندر سیاہی ہے۔ کس بات کی سیاہی ہے؟ کس چیز کی سیاہی ہے؟ کفر کی سیاہی ہے، شرک کی سیاہی ہے، اصنام پرستی کی سیاہی ہے، زنا کی سیاہی ہے، جھوٹ کی سیاہی ہے، کینے کی سیاہی ہے، بغض کی سیاہی ہے، اناد کی سیاہی ہے، قتل و غارت کی سیاہی ظلمت ہے۔ اور انسانیت کے سینے میں جو جتنی بھی سیاہیاں ہیں، ان ساری سیاہیوں کو نکالنے کے لیے قلم ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ مل کر بولو سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں جس طرح دوات سے سیاہی نکالنے کے لیے قلم ہے نا، اسی طرح قلب سے، انسان کے سینے سے، انسان کے دل سے ہر طرح کے گناہ کی سیاہی نکالنے والی ذات وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ ذات مصطفیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو انسان کے سینے سے، دیکھیں نا، آپ پڑھیں نا، وہ جو عرب کا معاشرہ تھا، ان کے سینوں کے اندر، ان کے قلوب کے اندر بت پرستی تھی، وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ تو اب ان کے سینوں سے اس گناہ کو اتار کے باہر پھینکا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم دے کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ نبی پاک نے۔ وہ معاشرہ جو ہر وقت زنا میں رہتا تھا، شراب نوشی میں رہتا تھا، وہ پانی کی طرح شراب پیتے تھے، لیکن اس شراب نوشی کی، زنا کی ظلمت ان سے دور کس نے کی ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی اس ڈیوٹی کو قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرا محبوب وہ ہے جو تمہارے سینوں کو، تمہارے دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں پاک کرنے والا ہے۔ کس چیز سے پاک کرنے والا ہے؟ ہر گناہ سے، ہر عیب اور نقص سے، ہر ظلمت سے جو پاک کرنے والی ذات ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دینے والا بھی میرا محبوب ہے۔ اب ایک معنی اس کا یہ ہو گیا ہے کہ دوات کے اندر جو چیز ہے اسے ہم سیاہی کہتے ہیں، اور دوسرا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ روشنائی ہے۔ کیا ہے؟ روشنائی کہتے ہیں، اس کے اندر روشنائی ہے۔ اب روشنائی سے کیا مراد ہے؟ وہ نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ روشنائی، نور، روشن کرنے والی چیز۔ وہ نور انسانیت کے سینے کے اندر نور تھا، اللہ کی توحید کا نور تھا، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا نور تھا، قرآن کے علوم کا نور تھا، اور قلم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اور اس نور کو جو انسان کے سینے کے اندر تھا، اللہ کی معرفت کا نور، اس کو باہر نکالنے والی ذات وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ نون والقلم۔ اور یہاں ایک بات، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باقر العلوم ہیں، باقر کہتے ہیں کھولنے والے کو، باقر کہتے ہیں کھولنے، اہل بیت کے پانچویں امام حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین، اور پھر حضرت امام
محمد الباقر، اور ان کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں نون سے مراد مچھلی ہے۔ اب اگر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ذو نون کہا جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑے ولی ہوئے ہیں اس امت کے اندر، حضرت ذو نون مصری، ان کو بھی ذو نون کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو ذو نون یعنی کہ مچھلی والے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن یا جتنا بھی عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو انہیں ذو نون کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں نون سے مراد مچھلی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رک کر بہت ساری روایات ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کیا، بنایا، پھر زمین کو پانی کے اوپر رکھا تو زمین ہلنے لگی۔ یہ بہت ساری روایت ہیں اور اس ساری زمین کا جو بوجھ ہے وہ اس مچھلی کے اوپر رکھا گیا۔ یہ روایات کتابوں کے اندر ملتی ہیں، لیکن اس طرف نہیں جاتے ہم۔ جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا اس پر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نون بھی اس سے مراد لی گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نون سے مچھلی کیوں مراد لی گئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، وہ پانی کے اندر زندہ رہتی ہے، پانی کے اندر خوش رہتی ہے، پانی کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتی ہے، اور پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ جو ہی اسے پانی سے نکالیں گے مچھلی کو تو مچھلی تڑپتی ہے، مچھلی تڑپتی ہے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ تو پانی کے اندر خوش رہتی ہے، اس لیے یہاں نون سے مراد مچھلی لی گئی ہے اور اس کو نسبت دی گئی ہے قرآن کو، قرآن پڑھنے والوں کو، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی محبت بھی اس مچھلی کی طرح ہے۔ وہ اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، جو ہی اللہ کا ذکر ان سے جدا ہوتا ہے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتے ہیں، جس طرح مچھلی اپنی جان دے دیتی ہے۔ مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اہل ذکر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں خوش رہتے ہیں۔ اور اسی طرح قبلہ عالم بھی ایک بات کیا کرتے تھے، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کے لیے، محبوب کی آل کے لیے محبت کو نہیں مانگا، مودت کو مانگا ہے۔ تو مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے؟ محبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور مودت یہ ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے، جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے۔ اور اللہ کے محبوب کی جو آل ہے اس کے لیے مودت مانگی گئی ہے، اور اہل بیت اطہار کی مودت یہ اہل سنت کو حاصل ہے۔ ان کے ذکر کے بغیر ہم رہتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ 10 دن ذکر کرتے ہیں، ہم سارا سال ذکر کرتے ہیں، ہم سارا سال ذکر، اور پھر سارا سال ہی نہیں، دن میں 5 بار کرتے ہیں، 5 بار۔ اور عین اللہ کی عبادت کے دوران جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محمد و آل محمد پر سلام بھیجتے ہیں۔ ہم سے زیادہ اہل بیت کو ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو نون والقلم، نون سے مراد ادوات اور قلم سے مراد قلم۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ جب قلم کو پیدا کیا نا تو اللہ رب العزت نے اپنی پہلی تجلی، کلام کی تجلی قلم پر ڈالی۔ اکتب، لکھ، اکتب، لکھ، پہلی تجلی ڈالی اللہ رب العزت نے۔ یہ اس کی تجلی کا اثر ہے
یہ جو قلم کا سینہ چرا ہوتا ہے نا، جو آج تک چرا ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا ہے نا، درمیان سے اس کا سینہ قلم کا چرا ہوا ہے، یہ وہ تجلی ہے پہلی جس تجلی کو قلم برداشت نہیں کر سکا اور اس کا سینہ چر گیا، اور ایسی ادا پسند آئی کائنات کو اس قلم کی کہ قیامت تک جب تک اس کا سینہ چیرا نہ جائے وہ کام دیتی ہی نہیں قلم۔ اللہ نے فرمایا کہ اکتب لکھ، تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا اکتب لکھ، تو اس پہلی تجلی کی وجہ سے جو اللہ نے کلام فرمایا اس کی وجہ سے اس کا سینہ چیرا اور قلم نے لکھا۔ دو روایتیں ہیں، ایک کیا لکھا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، قلم کی تخلیق سے پہلے اور قلم کی تخلیق کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے اس قلم نے لکھ دیا ہے، اس قلم نے لکھ دیا ہے۔ لکھا کہاں ہے؟ لوح پر۔ لکھا کہاں ہے؟ تختی پر، لوح محفوظ جسے کہتے ہیں آپ، وہاں لکھا ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں لوح بھی میں ہوں قلم بھی میں ہوں۔ اب کوئی کہے کہ نبی پاک کو علم نہیں ہے تو گویا وہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اکتب لکھ، تو جو کچھ ہوا ہے یا ہونے والا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس قلم نے لکھ دیا ہے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے رک جاتے ہیں، اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں نا۔ لیکن قلم نے لکھا ہے تو کیا قلم کو علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ قلم کو علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ما کانا و ما یکون کا علم قلم کو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے قلم کو ذات مصطفیٰ نہیں کہتے، نہیں مراد لیتے قلم کو۔ اگر قلم کو علم ہو گیا ہے ما کان و ما یکون کا، اس کو سارے علوم حاصل ہیں، اور جس کے سبب قلم کو پیدا کیا گیا اس مصطفیٰ کو علم کیوں نہیں ہے؟ باتیں سارے کریں گے لیکن جو علم کی اصل ہے وہ حاصل نہیں ہوگی جب تک یہ سینہ نبی پاک کی محبت سے روشن نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے فرمایا لکھ، قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ دوسری روایت حضرت امام ابن جوزی نے بیان کی ہے، عبد الرحمن ابن جوزی، انہوں نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم کو فرمایا لکھ۔ عرض کی یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ آدم میرا نبی ہے، میں نے اس کو نبی بنایا ہے، اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، سجایا ہے، آدم میرا نبی ہے، اور جو آدم کی امت ہے جو نیک ہیں ان کو ثواب ملے گا، اور جو گنہگار ہیں ان کو عذاب ملے گا، ان کو میں عذاب دوں گا۔ تو لکھ آدم کی امت گنہگار عذاب ہوگا، قلم نے لکھ دیا۔ امام ابن جوزی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آگے جب لکھ لیا تو عرض کی یا اللہ اب آگے کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ نوح میرا نبی ہے، اس کی امت کے جو گنہگار ہیں ان کے لیے عذاب ہے، لکھ دیا۔ آگے لکھ ابراہیم میرا نبی ہے، اس کی جو امت ہے گنہگار ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ آگے لکھ اسماعیل میرا نبی ہے، اس کی امت کے جو گنہگار ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ آگے لکھ یونس میرا نبی ہے، اس کی امت کے گنہگار ان کے لیے عذاب ہے۔ آگے لکھ یحییٰ میرا نبی ہے، اس کی امت کے جو گنہگار ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ آگے لکھ موسیٰ، اس کے جو امت کے گنہگار ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ قلم اب لکھ رہی ہے تسلسل کے ساتھ نا۔ آدم علیہ السلام امتی گنہگار عذاب، نوح علیہ السلام امتی گنہگار عذاب، ابراہیم علیہ السلام امتی گنہگار عذاب، اسماعیل علیہ السلام ان کے امتی گنہگار عذاب، یونس علیہ السلام ان کے امتی گنہگار ان کے لیے عذاب۔ اب ترتیب چل رہی ہے نا،
تو قلم چلتی 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچی تو لکھا عیسیٰ علیہ السلام کی امتی گنہگار ان کے لیے عذاب. اب قلم نے سمجھا کہ یہی روٹین چلے گی, یہی طریقہ چلے گا, یہی سب کے لیے یہی حکم ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی قلم چل رہی ہے, ایک ہی مفہوم چل رہا ہے, ایک ہی حکم چل رہا ہے. تو لکھا آگے محمد ان کی امت. تو اللہ نے فرمایا قدم ٹھہر جانا, رک جا, کیا لکھنے لگی ہے؟ یا اللہ جو پہلے لکھ رہی ہوں. فرمایا ادب یا قلم, اے قلم ادب کر. یہ امت جو ہے یہ آدم کی امت نہیں, یہ ابراہیم کی امت نہیں, یہ نوح کی امت نہیں, یہ عیسیٰ موسیٰ کی امت نہیں, یہ میرے محمد کی امت ہے. ادب یا قلم, اے قلم ادب کر, اس امت کو پہلی امتوں میں شمار نہ کر. اچھا یا اللہ علیحدہ کر دیتے ہیں, پھر کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ میرا محبوب ہے, والضحیٰ کے چہرے والا ہے, واللیل کی زلفوں والا ہے, مازا کی اکھیاں والا ہے, یاسین کے دانتن والا ہے, ید اللہ کے ہاتھوں والا ہے, میرا ایک یار ہے, مطلع الانوار ہے, سر الاسرار ہے, مکے کا شہر یار ہے, مدینے کا تاجدار ہے, احمد مختار ہے, سید الابرار ہے, اس کی امت ہے. میرے محبوب کی امت گنہگار ہے, آگے لکھ ان کا رب غفار ہے. امت گنہگار ہے تو کیا ہوا, رب تو غفار ہے نا. اور پھر اللہ اکبر, فقتلوہ, جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. اگر امت گنہگار ہے, ساری امتوں کے احوال کو پڑھیں آپ, اور پڑھنا چاہیے ساری امتوں, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, ان ساری امتوں کے احوال کو پڑھیں, ان کی معاملات کو پڑھیں, ان کے عملوں کو پڑھیں, اور پھر عذاب پڑھیں. جھوٹ انہوں نے بولنا شروع کیا, عذاب آیا. کم ماپنا, کم ناپنا, تولنا شروع کیا, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی, آسمان سے پتھروں کی آگ کی بارش ہوئی, اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. کم ناپنا, کم تولنا, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی امت نے لواطت کا عمل شروع کیا, اور آپ اس مقدمے کو, اس بات کو پڑھیں. انہوں نے اس کو جائز نہیں گردانا, اپنے قانون کا حصہ نہیں بنایا, وہ گناہ سمجھ کر کرتے تھے. دیکھیں نا, ایک ہے آپ, ہم برا عمل کرتے ہیں, آپ میں سب برابر ہیں, اس میں برا عمل کرتے ہیں, مثلا شراب نوشی ہے ایک, اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے سب کو. ایک ہے اس کو جائز سمجھ کے پینا, شراب کو یہ جائز ہے, حرام نہیں ہے, یہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ کفر ہے. جو شراب کو, زنا کو جائز سمجھ کے پیتا اور کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے کافر ہو خارج ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بدبخت اگر اس عمل کو کرتا ہے لیکن ڈرتا ہے کہ یہ جائز تو نہیں ہے تو گناہ, لیکن اس سے ہو جاتا ہے, تو وہ گنہگار ہے, کافر نہیں. یہ علماء عقائد جو ہیں ان کی بحث ہے کہ کیا گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہمارے جو علماء ہیں ان نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا, وہ گنہگار ہے, وہ رہتا مومن ہی ہے لیکن وہ گناہ کرتا ہے. اس کی سزائیں کتنی ہیں یہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو گناہ کرتے ہیں اس کی سزا کیا ہے. پہلی امتیں جو گناہ کرتی تھیں تو فوراً عذاب آتا, تباہ و برباد کر دیا جاتا. یہ لواطت کا عمل جس کو ہماری حکومت نے اس کو قانونی درجہ دے دیا ہے, لیزبین کا اور ہومو سیکسول کا, یعنی مرد کے ساتھ میاں بیوی بن کے شادی کریں جائز ہے اس ملک کے اندر. عورت کے ساتھ شادی کرے, ایک عورت مرد بنے, خامد بنے, اور دوسری عورت
بیوی بنے. ان بیوقوفوں سے بندہ پوچھے جس کا نتیجہ نہیں نکلنا. اسی لیے سارے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں سڑکوں پر. سب ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتا ہے. ان کو کبھی عزت نہیں مل سکتی, کبھی سکون نہیں. اربوں ڈالر ان کے پاس ہیں لیکن سکون نہیں ہے, اطمینان ان کے پاس ہے. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. ذلیل و رسوا رہے ہیں. ہر دنیا کی آسائش ہونے کے باوجود اللہ نے ان سے سکون چھین لیا ہے. اور جو رات کو تھوڑی دیر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, 2 آنسو بہاتا ہے, وہ سکون کی نیند سوتا ہے. اپنے نام کے اندر اس نے کتنی تسکین رکھی ہوئی ہے. یہ سکون ڈھونڈتے ہیں مال و دولت کے اندر, اور اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, یہ جو سکون و اطمینان ہے اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تمہیں سکون کی دولت چاہیے تو وہ میرے ذکر میں ہے. تو پہلی امتیں جو ہی گناہ کرتے عذاب آتا, اور یہ امت سارے پوری ایمانداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, من حیث القوم, مسلمانوں کی جو جماعت ہے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں جو پہلی امتوں کے اندر ہو اور اس امت میں نہ ہو. کوئی ایسا گناہ نہیں, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو پہلی امتوں میں ہو اس میں نہ ہو, لیکن عذاب نہیں آتا. چہرے مسخ نہیں ہوتے, آگ کی بارش, پتھروں کی بارش, زمین پھٹتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک کی امت ہے. ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ والضحیٰ کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا زمین کی طرف, تو گنبد خضرا کو دیکھ کر, چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے. تو یہ امت گنہگار ہے اور رب غفار ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھی نا, ان کے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے ماتھوں پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے شراب نوشی کی ہے. باہر نکلتا تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا یہ شراب نوشی کرنے والا ہے, یہ زانی ہے, یہ جوا کھیلنے والا ہے, یہ فلاں گناہ کرنے والا ہے. اور پھر جس گھر کے اندر گناہ ہوتا اس گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا اس گھر کے اندر یہ کام ہوتا ہے. تو پھر کیوں نہ نبی پاک کی ذات پر قربان جائیں. شب و روز ہم گناہ کرتے ہیں, نہ ہمارے ماتھوں پر لکھا جاتا ہے اور نہ ہمارے گھر کے دروازوں پر لکھا جاتا ہے. یہ اگر کرم ہو رہا ہے تو نبی پاک کے صدقے میں ہو رہا ہے, نبی پاک کے صدقے میں ہو رہا ہے. اور پھر اس نبی سے ہم کیوں نہ محبت کریں, اس کی اطاعت کیوں نہ کریں, اس کی تعلیمات پر عمل کیوں نہ کریں. تو آج جو ہم نے موضوع شروع کرنا تھا وہ تو وقت گزر گیا ہے. وہ ہم نے شروع کرنا تھا نبی پاک کے اخلاق, وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس پر گفتگو کرنی تھی. اور کیوں کرنی تھی؟ نبی پاک کے اخلاق پر ہم نے گفتگو کیوں کرنی تھی؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں ان اخلاق کا علم نہیں ہے. ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ابو علی سینا آپ جانتے ہیں, آج تک میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کی محتاج ہے, ابو علی سینا کی. چاہے وہ ویسٹرن میڈیکل ہو, سائنس ہو, یا یہاں کی ہو, سارے کے سارے جو قوانین ابو علی سینا نے بیان کر دیے ہیں طب کے حوالے سے, آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے. اتنا بڑا یہ شخص ہے. ایک دن یہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے دور کا بندہ ہے. یہ ایک دن وہ ایک شخص کے پاس, ایک بزرگ کے پاس گیا, جو ایسے کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو کہلاتے بزرگ ہیں لیکن معاملات اور ہوتے ہیں. اس کے پاس گیا, بزرگ کے پاس بیٹھا, جا کر تھوڑی دیر بیٹھا رہا, تو اٹھ کر واپس آ گیا.
مہمان کے آداب ہوتے ہیں، اس کے آنے کے آداب ہوتے ہیں، اس کے لیے خدمت کے آداب ہیں، مہمان کے کچھ حقوق ہیں، آنے والے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ بیٹھا رہا، ابو علیہ السلام بیٹھا رہا، وہ بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہے، جو آداب تھے اس سے بالکل، اخلاق سے بالکل ناآشنا رہے۔ تو جانے لگا نا وہ ابو علیہ السلام، تو دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے جو اس بزرگ کے آگے کارندے اور ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اخلاق نہ دارد، اخلاق نہ دارد، یعنی اخلاق نہیں پائے جاتے، جو نبی پاک کے اخلاق ہے نا وہ یہاں نہیں پائے جاتے۔ وہ چلا گیا، ابو علیہ السلام چلا گیا، تو ان کرندوں نے آ کر، ان مریدوں نے آ کر شیخ سے کہا کہ حضور وہ ابو علیہ السلام آیا تھا، اس نے کہا کہ اخلاق نہ دارد۔ تو بزرگ نے فوراً کہا کاغذ قلم لے کر آؤ، اور ایک ہفتے کے اندر نا پورے اخلاق پر کتاب لکھ دی، یہ بھی اخلاق ہے، 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 یہ بھی اخلاق ہے۔ تو پوری کتاب لکھ کر نا اس بزرگ نے، اس شیخ نے، وہ اپنے مرید کو کہا جا ابو علیہ السلام کو دیکھ کے آ اور اسے بتا۔ تو ابو علیہ السلام نے کتاب دیکھی، دیکھ کر اس کے آخر میں یہ لکھا کہ میں نے کب کہا ہے کہ اخلاق نہ داند، میں نے یہ کب لکھا ہے، کب کہا ہے کہ اخلاق نہ داند؟ میں نے کہا ہے اخلاق نہ دارد۔ نہ داند کا مطلب ہے نہ جاننا، اور نہ دارد کا مطلب ہے نہ ہونا۔ میں نے یہ کب لکھا ہے کہ تو اخلاق جانتا نہیں، تو اخلاق جانتا نہیں۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں نے کہا ہے اخلاق نہ دارد، تیرے اندر اخلاق نہیں ہے، جانتا تو ہے۔ یہ امت بھی سب کچھ جانتی ہے لیکن ان کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں۔ چلو اس نیت کے ساتھ کہ جو ہم نبی پاک کے اخلاق کو سنیں گے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں گے، اس لیے ہم اس چیز کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ محبوب جو اخلاقی بلندیوں پر ہے، انشاءاللہ ان کے اخلاق کی گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک سے اس کا آغاز کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔